بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ درود پاک روح کی غذا ہے، درود شریف مرضوں کی شفا ہے، درود شریف سب سے پیاری دعا ہے، درود شریف اللہ کی رضا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے پہ حضور کی نگاہ ہے۔ درود شریف کے فضائل بیان کرنا شروع کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، درود پاک کے فضائل نہیں ختم ہوں گے، لیکن قطع نظر ان فضائل کے آپ حضور کی محبت میں ڈوب کے درود شریف پڑھیں کہ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ غلام عشق رسول میں سرشار ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ درود شریف حیثیت کو، کیفیت کو بدل دیتا ہے، درود شریف ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، درود پاک پست کو بلند کر دیتا ہے، درود شریف کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ پاک نے درود شریف کی محبت عطا کر دی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل درود میں شامل فرمائے۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا آپ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اسم پاک یا لطیف ہو یہ ذکر کرتے ہوئے اس کے لطف و کرم کو صدا دی ہے کہ اے نرمی فرمانے والے، اے لطف و کرم کرنے والے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہم اللہ پاک سے کامیابی مانگتے ہیں، سعادت مانگتے ہیں، اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اللہ تو تمہارے اوپر فضل فرماتا ہے، اللہ تو لطف و کرم فرماتا ہے،
اس کی رحمتوں کا دروازہ تو ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، لیکن انسان ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، انسان ہی ہے جو ناشکرا ہے، انسان خود اپنے لیے تباہی اور بربادی کے راستے کو چن لیتا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 195 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو درمیان والا حصہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ حصہ بڑا قابل غور ہے۔ جب بھی ہم اللہ کے حکم توڑتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ دنیا میں یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ حرکت اور عمل سے چل رہا ہے۔ انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے، اور اگر اس کا جسم حرکت میں نہیں، عمل میں نہیں، یعنی کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھی اس کا دماغ حرکت میں ہے، عمل میں ہے۔ تو انسان کی ہر حرکت کے پیچھے اس کی خواہش، اس کی آرزو ہے جو اس سے عمل کرواتی ہے، اس کی آرزو ہے جو اس سے قدم اٹھواتی ہے۔ تو اگر ہماری آرزویں، ہماری خواہشیں اس نظام کی پابند ہو جائیں جو اللہ نے عطا کیا ہے، تو جب خواہش اور آرزو پر شریعت کا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر انسان کی ہر حرکت اور ہر عمل پر بھی شریعت کا رنگ چڑھ جائے گا۔ پھر انسان اپنے لیے برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹے گا، پھر اسے لازوال خوشی، لازوال کامیابی عطا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر انسان اللہ کے حکم توڑتا ہے، اللہ نے جو حدود بیان کی ہیں، انسان ان حدوں کے اندر رہے تو وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ، لیکن اگر وہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو پھر وہ انسانیت سے نکل کے شیطانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ حالات سنوارنے کی کوشش کرنے والے کوشش کر کر کے تھک گئے، لیکن قوم اس ٹریک پہ نہیں چڑھ رہی جس سے نظر آتا ہو کہ آئندہ حالات سنور جائیں گے۔ کیا سبب ہے؟ استحکام پاکستان کی منزل ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ کیا ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہمارے ہاں محنت نہیں کی جا رہی؟ سب کچھ ہو رہا ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، آنسو بھی بہائے جا رہے ہیں، وظائف بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ استحکام پاکستان کی منزل کو حاصل کیا جائے، لیکن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور قوم اس ٹریک پہ نہیں چڑھ رہی کہ جس سے ہمیں نظر آئے کہ آئندہ حالات سنور جائیں گے۔ آئے میں آپ کو
سیرت نبوی سے 2-3 منظر دکھاتا ہوں. اگر وہ منظر حضور کی اتباع میں آج بھی دنیا دیکھ لے تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. پہلا منظر سیرت نبوی سے، قبیلہ بنو مخزوم میں ایک عورت نے چوری کی. چور پکڑا گیا، کیس حضور کی عدالت میں پیش کیا گیا اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اسلام صرف نظریہ ہی نہیں دیتا، نظام بھی دیتا ہے. نظریہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، یہ برے اعمال ہیں، یہ نظریہ ہے. لیکن نظام یہ ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے، زنا کرو گے، شراب پیو گے تو پھر یہ سزا ہے، قانون تمہیں یہ سزا دے گا. تو اسلام یہ دونوں چیزیں عطا کرتا ہے، نظریہ بھی اور نظام بھی. نظریہ بھی اور نظام بھی. برائی کو برائی بھی کہتا ہے اور برائی کو روکنے کے لیے ایک قانون بھی اسلام نے دیا ہے. تو بارگاہ نبوی سے فیصلہ ہوا کہ اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. لیکن قبیلہ امیر ہے، بڑے لوگ ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کیا اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ آپ اس وقت ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے، قدر استراحت فرما ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. عرض کرنے والے نے عرض کیا اس عورت کے تو ہاتھ کٹیں گے لیکن قبیلے کی ناک کٹے گی. تو کیا چونکہ قبیلہ بڑا امیر ہے، قبیلہ بڑا ہے، ان کے لیے کوئی نرمی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہو سکتی؟ تو حضور اٹھ کے تشریف فرما ہوئے، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کر رہے ہو کہ اللہ کی حدیں نہ قائم کی جائیں؟ پھر آپ مسجد میں تشریف لے آئے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا پہلی قومیں کیوں تباہ ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی با اثر آدمی گناہ کرتا تھا، قانون توڑتا تھا، اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جو غریب قانون توڑتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جو بھی قانون توڑے اسے قرار واقعی سزا دی جائے. جو قوم میں دو معیار بنا لیں کہ جو قانون کو خرید سکتا ہے تو وہ قانون کو خرید لے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لے، وہ قومیں تباہی بربادی کی طرف جاتی ہیں اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی جس میں غریب پر تو قانون لگے اور امیر قانون کی گرفت میں نہ آئے. آپ دل تھام کے بتائیں کیا پاکستان میں ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ اللہ کی مدد کیسے آئے؟ ہم نے دنیا کو نمونہ کیا دکھانا ہے؟ پہلے ہم وہ معیار تو پورا کریں جو منظر سیرت نبوی میں ہمیں نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا پہلی قومیں کیوں تباہ ہو گئیں کہ ان میں جو لوگ با اثر اور امیر ہوتے تھے وہ قانون کی زد سے بچ جاتے، انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جو غریب جرم کر لیتا اس غریب کو سزا دی جاتی تھی. اگر یہ ذہن بن جائے کہ جو بھی قانون توڑے گا اسے سزا ملے گی تو کیا حالات سنور نہیں جائیں گے؟ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید
حکمران ہی قانون توڑنا چاہتے ہیں، ہماری عوام جو ہے وہ بھی قانون کو پسند نہیں کرتی، اشارہ توڑ کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اشارہ توڑ لیا ہے، حالانکہ اشارہ بند ہے، سرخ لائٹ جل رہی ہے، آپ گاڑی چلا کے گزرتے ہیں، آپ قانون بھی توڑ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ صرف قانون نہیں توڑ رہے، سڑک کو محفوظ بنانا یہ ہم سب کا فرض ہے، راستہ محفوظ ہو۔ لیکن جب آپ ٹریفک کے قانون توڑتے ہیں، ہم نے وہی قانون توڑنے ہیں نا جہاں ہمارا بس چلتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے نفس ما کم تر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہمارا نفس بھی فرعون ہے، بس فرق یہ ہے فرعون کی بادشاہی پورے مصر پر تھی، اس نے پورے مصر پہ اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا، ہماری بادشاہی اس وجود پہ ہے، ہم یہاں اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے۔ تو جتنا کسی کا اختیار ہے وہ اس میں اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر رہا تو وہ کام فرعون والا ہی کر رہا ہے۔ کیا ہم گھر کا کوڑا گلیوں میں نہیں پھینک دیتے؟ کیا ہم سڑک پہ چلتے ہوئے ٹریفک قوانین کا خیال رکھتے ہیں؟ قوم ہی ایسی بن گئی ہے کہ جو قانون کو پسند نہیں کرتی اور قانون توڑنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، قانون توڑ کے خوش ہوتے ہیں۔ جو قوم قانون توڑ کے خوش ہو وہ کبھی اللہ کی مدد کی حقدار نہیں ٹھہرتی۔ یہ بات میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی کی تھی کہ ہم سب کو ہر حال میں قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور آج یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں، جب آپ برے انداز میں گاڑی کو اوورٹیک کر رہے ہیں، غلط انداز میں، جب آپ اوور سپیڈ ہوتے ہیں، جس سپیڈ کی اجازت نہیں سڑک پہ وہ سپیڈ آپ چلا رہے ہیں، تو صرف آپ ملک کا قانون ہی نہیں توڑ رہے، آپ شریعت کی نظر میں گناہگار بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ تو جو ون ویلنگ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو رسک پر پیش کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یا نہیں؟ ڈر ڈر کی بول رہے ہیں۔ اب کہیں گے ہم ون ویلنگ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کے ذریعے پیغام تو قوم تک جا سکتا ہے، آپ آگے تو کسی کو یہ مسئلہ سنا سکتے ہیں نا۔ ٹریفک قوانین توڑنا، ملک میں امن کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کو توڑنا، صرف آپ قانون نہیں توڑ رہے، آپ اللہ کے گناہگار بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے ون ویلنگ کرنے سے صرف آپ کا نہیں کسی دوسرے کا بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ دوسروں کے لیے بھی سڑک کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نشہ یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ شیشہ یہ جو آئس نشہ ہے یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ویسے ہر قسم کا جو نشہ ہے نا، پھیپھڑوں پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے، گردوں پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ بڑا بلیغ جملہ ہے، یہ بڑا وسعت والا پیغام ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تم رسک میں پڑ گئے ہو، تمہاری جان رسک میں پڑ گئی، تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آئس نشہ جب پہلی دفعہ بندہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر جو خوشی والے وائرس ہیں نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اتنی تیزی سے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ بندہ بہت اچھا محسوس کرتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے میں دوبارہ یہ آئس نشہ کروں۔ وہ دوبارہ آئس نشہ کرتا ہے پہلے والی خوشی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب وہ پہلے والی خوشی نہیں حاصل ہوتی، تو اسے نشے کی مقدار بڑھانا پڑتی ہے۔
ادھر جسمانی صلاحیتیں گھٹتی جاتی ہیں، ادھر نشے کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ تو جو آدمی یہ شیشہ پیتا ہے نا، کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء، بلکہ دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، جو امیر لوگ ہیں نا ان کے ہاں تو یہ معیار بن گیا ہے امیر ہونے کا، کہ فلاں کلب میں بیٹھ کے ہم نے شیشہ پینا ہے، آئس نشہ کرنا ہے، وہ اپنی دولت کے اظہار کا معیار بن گیا ہے۔ جبکہ ماہرین طب کا یہ کہنا ہے جو آدمی آئس نشہ کرتا ہے وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موت کی طرف جا رہا ہے، وہ زہر پی رہا ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے اور اس کو محسوس نہیں ہو رہا، وہ سلو پوائزن میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ نشہ کر رہا ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں بس ایک دفعہ چکھو تو صحیح، ٹیسٹ تو کرو، یہ ایک دفعہ کے چکر میں نہ پڑنا، چاہے سگریٹ ہو چاہے کسی قسم کا نشہ ہو، جو اس میں پڑ گیا نا ایک دفعہ ٹیسٹ تو کرو۔ وہ پھر بلے شاہ قصوری کا فرمان ہے، اے دنیا تلکن ویڑائے تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے، دنیا تلکن ویڑائے۔ یہ آئس نشہ ہڈیوں کو پکڑ لیتا ہے۔ جو آئس نشہ کرنے والا ہو نا، جس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے، کبھی اس پہ اعتبار نہ کرنا، وہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچتا نہیں، حتیٰ کہ خودکشی کرتے ہوئے یا کسی دوسرے کو قتل کرتے ہوئے جو آدمی نشئی ہے وہ قتل نہیں سوچتا، وہ اس نشے میں ہی ہوتا ہے۔ اور نشے والے بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن آئس نشے والے کے بارے میں ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ وہ جلدی ایسے جذباتی قدم اٹھاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، یمن سے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یمنی نے سوال کیا، ہمارے علاقے میں جوار سے شراب بنائی جاتی ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نشہ دیتی ہے۔ اس نے عرض کیا ہاں وہ نشہ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ دینے والی چیز جو عقل پہ پردہ ڈال دے وہ حرام ہے، ہر نشہ دینے والی چیز۔ ان حالات میں بھی پاکستان کے اندر روزانہ 2 سے 3 کروڑ روپے کی شراب پی جاتی ہے۔ ان حالات میں بھی یہ وہ ہے جو نوٹس میں ہے، جو نوٹس میں نہیں ہے، جو حکومت کے حساب میں نہیں ہے، وہ کتنی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان حالات میں بھی کروڑوں روپے کی شراب روز پاکستانی پیتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نشہ کرنے والوں کو تینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ ہے۔ دنیا میں کسی انسان کے زخم سے پیپ نکلے، پینے کو دل کرتا ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ پلائی جائے۔ جو دنیا میں نشہ کر رہا ہے وہ مشکات شریف کی حدیث کو یاد رکھے، دوزخ میں اسے دوزخیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی، دوزخیوں کے بدنوں کا پسینہ اسے پلایا جائے گا۔ نشے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ جب یہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر رشتوں کی پہچان بھی نہیں رہ جاتی۔ نشہ ایک برائی نہیں، یہ کئی برائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک تو ہم قانون توڑنے کو پسند کرنے والی قوم بن گئے ہیں، اور اس کی ایک مثال میں نے ٹریفک کے حوالے سے آپ کے سامنے دی ہے۔ راستے کے حقوق ہم نہیں ادا کرتے،
راستے کے حقوق ہے، راستے کو صاف رکھا جائے، راستے کو راہ گیروں کے لیے کشادہ رکھا جائے، راہ چلنے والوں پر بری نظر نہ ڈالی جائے، طنز کی نظر نہ ڈالی جائے، راستے کو محفوظ بنایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جب ہم ٹریفک کے اصول نہیں اپناتے تو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی راستے کو خطرناک بنا دیتے۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، سڑک چلتے لوگ کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے کہ دوسرے کی گاڑی آ کے لگی ہے، راہ چلتا مسافر گھر سے زندہ گیا ہے، میت واپس گھر آ گئی۔ قانون توڑنا ہم پسند کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو آیت میں نے پڑھی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قانون توڑ کے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اسی طرح نشہ کر کے نوجوان نسل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہیں۔ دعائیں قبول ہوں گی، نماز قبول ہوگی، بندہ وضو کر کے آئے، نماز کی شرائط کو اپنائے، نماز قبول ہوگی۔ لیکن بندہ وضو ہی نہ کرے، قبلہ رخ ہی نہ ہو، نماز کی نیت ہی نہ ہو، صرف ارکان ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح ہم اللہ کے حکم توڑ رہے ہوں، قانون کی پابندی نہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہوں، جا بربادی کی طرف رہے ہوں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے۔ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں راستہ بھی تو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک منظر میں نے آپ کے سامنے سیرت طیبہ سے یہ پیش کیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر، اور ہمیں قانون اپنانے والی قوم بننا ہوگا، قانون کا احترام کرنے والی قوم بننا۔ قومیں قانون سے ہی، ڈسپلن سے ہی بنتی، قانون کی پابندی سے ہی نظم و ضبط آتا ہے، قانون کی پابندی سے ہی ڈسپلن آتا ہے، اور دنیا کی نظر میں قوموں کا وقار بلند ہوتا ہے۔ دوسرا منظر سیرت طیبہ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بیٹھے تو گجرات کی سرزمین پہ ہیں، پر آئیں ذرا چشم تصور سے میرے ساتھ چلیں، غزوہ احزاب سیرت کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں۔ 3000 کافروں کی ایک کثیر تعداد، مختلف قبائل آئے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ جو تیسری بڑی جنگ تھی جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، اس موقع پر مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی گئی ہے۔ کفار خندق کے دوسری طرف ہیں، مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہیں۔ جب خندق کھودی گئی تو کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جلیل القدر صحابہ وہ الگ آرام سے خیموں میں بیٹھے رہے یا خندق کھودنے والوں کے ساتھ شامل ہوئے؟ رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ میں کدال پکڑی ہے یا نہیں؟ چٹانیں توڑی ہیں یا نہیں؟ سید العالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے خندق کھود رہے ہیں، چٹانیں توڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صبر کرو، حوصلہ کرو۔ یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا۔ پیٹ سے کپڑا اٹھایا، دیکھیں شدت بھوک سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ بعض نوجوان پوچھتے ہیں کہ یہ بھوک میں پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب پیٹ پہ پتھر باندھا جاتا ہے، وہ پتھر پیٹ کو دباتا ہے تو بھوک کا احساس گھٹ جاتا ہے۔ جب شدید بھوک لگی ہوئی ہو اس وقت پیٹ پہ پتھر باندھ کے اسے زور سے باندھ دیں، وہ پیٹ کو دباتا ہے نیچے کی طرف، اس سے بھوک کا احساس گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے عرب لوگ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ تو صحابی نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شدید بھوک میں مبتلا ہوں، دیکھے میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو دل تھام کے سنے امام الانبیاء نے اپنے بطن اقدس سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا تو نے تو ایک پتھر باندھ رکھا ہے، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ۔ یہ اختیاری فقر تھا، اضطراری فقر نہیں تھا، ورنہ حضور دعا فرماتے تو احد کے پتھر سونے کے بن جاتے، حضور چاہتے تو پہاڑ سونے کے پہاڑ بن کے ساتھ چلتے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں۔ میرے آقا کریم نے فقر کو پسند فرمایا، یہ اختیاری فقر تھا، اضطراری فقر نہیں تھا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، طبقے اس طرح تقسیم ہو گئے ہیں کہ غریب پس رہا ہے، اور جو صاحب اقتدار ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ قوم کس کرب سے گزر رہی، قوم کس تکلیف سے گزر رہی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لائے، بیوی سے کہنے لگے کوئی 1 آدھ درہم تمہارے پاس ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ اپنی بیوی سے 1 درہم مانگ رہا ہے۔ بیوی نے کہا آپ نے درہم کیا کرنا ہے؟ یہ 3.5 ماشے چاندی کا 1 درہم اس وقت تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں بازار سے آ رہا تھا، انگور پسند آئے، انگور خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس 1 درہم نہیں تھا کہ میں انگور خریدتا، اگر تمہارے پاس کوئی گھر میں بچا ہوا 1 درہم ہے تو مجھے دے دو۔ بیوی نے 2 جواب دیے، ایک تو اس نے کہا آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کہاں سے آئے گا، دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ پتہ ہے کتنی بڑی حکومت تھی، پورے عالم اسلام کے واحد حکمران، ایران، عراق، عرب، حجاز، شام، یمن، ان سب پہ حکومت ہے عمر بن عبد العزیز۔ اس وقت کی آباد دنیا میں ایک بڑا خطہ ایسا ہے جس پہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی حکومت، اور گھر آ کے بیوی سے کہہ رہے ہیں 1 درہم ہے تو دے دو۔ ایران، عراق، مصر، شام، یمن، حجاز، ان سب کے حکمران ہیں، پورے عالم اسلام کے واحد حکمران، اور گھر آ کے بیوی سے کہہ رہے ہیں کوئی 1 درہم ہے تو دے دو، بازار سے گزر رہا تھا تو مجھے انگور پسند آئے پر میری جیب میں پیسے کوئی نہیں۔ بیوی نے کہا گھر میں میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا جواب بیوی نے دیا، اس نے کہا آپ اتنے بڑے حکمران ہیں، آپ کے پاس ثواب دیدی فنڈ تو ہوں گے، اپنی ثواب دید سے حکمران فنڈ جاری کر سکتے ہیں، تو اس میں سے آپ کچھ لے لیں۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں عمر بن عبد العزیز نے جواب کیا دیا ہے۔ فرمایا وہ جو ثواب دیدی فنڈ کے پیسے ہیں نا، وہ پیسے نہیں، وہ انگارے ہیں، وہ انگارے ہیں، انہیں میں اٹھاؤں گا تو ہاتھ جلیں گے۔ ہر صاحب اختیار جو اپنی مرضی سے ثواب دیدی فنڈ خرچ کر سکتا ہے، اگر حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ فرمان اسے یاد ہو جائے تو پاکستان کی تقدیر نہ بدل جائے۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب دیدی فنڈ نہیں،
یہ بیت المال میں پڑے ہوئے درہم و دنانیر نہیں، یہ دوزخ کے انگارے ہیں. اگر میں انہیں غلط استعمال کروں گا تو یہی میرے لیے سزا بنیں گے، اسی آگ میں مجھے جلایا جائے گا. آپ کی پھوپھی آئی اور پھوپھی نے کہا فلاں میرا باغ تم نے قبضے میں لے لیا ہے، مجھے واپس کرو. آپ نے فرمایا وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ حکومت کا ہے، تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا. پھوپھی نے کہا میرے بھتیجے ہو کر تم مجھ سے وہ باغ واپس لے رہے ہو، ٹھیک ہے بیت المال کا ہی ہے، حکومت کا ہی ہے، عوام کا ہی ہے، پر میرے بھتیجے ہو کر تم مجھ سے واپس لے رہے ہو. چراغ جل رہا تھا، آپ نے قمیض پیچھے کی اور بازو چراغ کے اوپر رکھا. جب آگ جلانے لگی تو پھوپھی نے آگے بڑھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بازو پیچھے کیا، کہا بازو کو آگ کے اوپر کیوں رکھا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھوپھی دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے مجھے نہیں دیکھ سکتی اور دوزخ کی آگ میں مجھے پھینک رہی کہ میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے دوزخ میں چلا جاؤں. اختیارات حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، اختیارات کو صحیح استعمال کرنا یہ کامیابی. ورنہ اختیارات کا غلط استعمال یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے. آج دنیا سے دل اس طرح لگ گئے کہ آخرت کی فکر ہی نہ رہ گئی. ہم نے اختیار حاصل کرنا ہی کامیابی سمجھ لیا، جبکہ اختیار کا صحیح استعمال یہ کامیابی ہے، اور اختیار کا غلط استعمال یہ دوزخ میں لے جاتا ہے. یہ ایسا جامع جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو زندگی نیکیوں کے سانچے میں ڈھل جائے. اختیار کا صحیح استعمال یہ کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو تو کوئی اختیار نہیں نہ دیا کہ دیا ہے، آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں. آنکھیں آپ کے اختیار میں دی ہیں، کان آپ کے اختیار میں دیے ہیں، زبان آپ کے اختیار میں دی ہے، ہاتھ آپ کے اختیار میں دیے ہیں. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، پھر زندگی کو آزمائش بنایا ہے. اب اگر کوئی ان دیے ہوئے اختیارات کو صحیح استعمال کرتا ہے، یہ صحیح استعمال ہی اسے جنت میں لے جائے گا. اور اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، یہی اسے دوزخ میں لے جائے گا. اختیار کا صحیح استعمال یہی انسان کی کامیابی اور آزمائش بھی یہی ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اب انسان اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتا ہے. ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے مختلف چیک اپ کروائے، ٹیسٹ کروائے، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نے کہا کہ دوائی کا وقت گزر چکا ہے، آپ دیر سے آئے ہیں، اب آخری سٹیج ہے، اب دوائی اثر نہیں کرے گی. اگر اتنا عرصہ پہلے جب یہ بیماری شروع ہوئی تھی آپ آ جاتے تو علاج آسان تھا. مریض کو لے جائیں، دعا کریں. ایسے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں؟ یعنی آپ مریض کو ہسپتال میں لے جانے میں دیر کرتے ہیں، وقت گزر گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب دوائی کا وقت نہیں. توبہ کرنے میں بھی دیر نہ کریں. اگر آپ توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے، اللہ ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا دیتا ہے. میں نے آپ احباب کے سامنے چند ایک مسائل بھی بیان کیے اور دعائیں قبول نہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے. اس وقت قوم جن حالات سے گزر رہی ہے، کیا خیال ہے یہ جو 3 منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ایک تو وہ منظر جب حضور خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں
کہ پہلی قومیں اس وجہ سے برباد ہو گئیں کہ ان میں امیر لوگ قانون کی گرفت سے سزا سے بچ جاتے، غریبوں کو سزا دی جاتی، جبکہ جو بھی جرم کرے وہ سزا کا حقدار ہے۔ آج یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے نہیں۔ دوسرا منظر، غلام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھ رکھا ہے تو آقا نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رکھی۔ اس طرح عوام کا دکھ محسوس کرنا، اس طرح عملی طور پہ اپنے غلاموں کے دکھ میں شامل ہونا، یہ میرے آقا کریم کی سیرت ہے۔ ورنہ آپ کا مقام دیکھیں، رفتیں دیکھیں تو وہ ہماری عقل سے وراء البراء۔ اور تیسرا منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی سلطنت تھی حضرت عمر بن عبد العزیز کی، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا یہ جو میرے پاس ثواب دیدی فنڈ ہے یہ درہم و دینار نہیں، یہ آگ کے انگارے ہیں۔ اگر ہر صاحب اختیار اس چیز کو اپنا لے کہ میں اپنے اختیار کو صحیح استعمال کروں گا، جس سطح پہ بھی ہیں میں اور آپ، ہم سب بھی، کہ اللہ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے ان اعضاء کو استعمال کرنے کا، ہم انہیں شریعت کے مطابق استعمال کریں گے۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں رزق حلال کھائیں گے چاہے تھوڑا ملے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر ہم قانون کی پابندی کریں، اگر ہم دوسروں کے دکھ میں شامل ہوں، اگر ہم اختیارات کو امانت سمجھیں، اگر ہم شریعت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق آج بھی اپنے آپ کو ڈھال لیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے۔ میں اپنی ساری گفتگو کا پیغام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا دل کے کان کھول کے میری بات سنیں۔ حالات پریشان کن ہیں کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، اہل عقل و دانش بھی حیران ہیں، لیکن اسی ممبر سے میں نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مجھے دینی محبت ہے، اور میرا یہ اس پر ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان عالم اسلام میں ایک نمایاں اور اعلیٰ کردار ادا کرے گا۔ بعض دوست یہ حیران ہو کہ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملک کوئی اعلیٰ کردار ادا کرے گا، یہ تو اس لائق ہی نہیں رہ گیا۔ 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت دنیا میں اگر عشق رسول کی بنیاد پہ کوئی ملک قائم ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے، ورنہ دوسرے جو اسلامی ملک ہیں وہاں نیشنلزم ہے، وہاں قومیت ہے، یہ ترک قوم ہے، یہ مصری قوم ہے، یہ عرب قوم ہے، انہوں نے ملک بنایا ہے۔ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ملک بنا ہے تو ابھی آپ نے نعرہ بھی سنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، ان سے میں مخاطب ہوں۔ مدینہ منورہ 2 جگہیں بڑی خاص ہیں حاضری کی، ایک مواجہ شریف سرکار کی جالیوں کے سامنے، ایک قدمین شریف ہے۔ جن لوگوں نے حاضری دی ہے ایمان سے بتائیں ان دونوں جگہوں پہ پوری دنیا عالم اسلام سے لوگ آتے ہیں، پر ان 2 جگہوں پہ زیادہ کون نظر آتے ہیں؟ زیادہ پاکستانی نظر، قدمین میں بھی زیادہ پاکستان۔ آج کل قدمین کی طرف جو سین ہے چھتریوں کے نیچے، وہاں زیادہ پاکستانی ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے،
مواجہ شریف پہ جب بھی آپ حاضری دینے جائیں زیادہ آپ کو پاکستانی ہی نظر آئیں گے۔ یہ جو دو جگہ ہیں مواجہ شریف اور قدمین شریفین، یہاں دو جگہوں پہ جو پاکستانی زیادہ نظر آتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے گناہگار بے شک ہیں پر حضور سے پیار کرنے والے ہیں، یہ حضور کے دیوانے ہیں، یہ حضور کے عاشق ہیں۔ تو پاکستانی یہ دو انفرادی شانیں رکھتے ہیں کہ ان کی پہچان ہی حضور کی محبت ہے، ان کی شناخت ہی حضور کی محبت ہے۔ اور پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے نا، آج اگر یہ اپنی شناخت چھوڑ دے نا تو کئی کافر اس کی مدد کو آنے کو تیار ہیں۔ تو پھر ان مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ اپنی اس شناخت پہ قائم رہنا یہ آزمائش ہے کہ پاکستانی اپنی شناخت پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ جب آپ اپنی شناخت پہ قائم رہیں گے کہ ہزاروں دکھ آئیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنی، جب آپ اپنی شناخت پہ قائم رہیں گے کہ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے، ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، اگر اس شناخت پہ آپ قائم رہیں گے پھر دیکھیں مدینہ منورہ سے مدد کس طرح آتی ہے۔ یہ جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، شناخت کی ہی آزمائش ہو رہی ہے۔ ملک تو ہمیں مل گیا، اب ہمیں اسلامی شناخت کی سزا دی جا رہی کہ شناخت چھوڑ دو، اسلام کی مدد کر دیں گے۔ اور پاکستانی قوم اس وقت ڈٹی ہوئی ہے، حالات کی کڑواہٹ برداشت کر لیں گے، اسلامی شناخت نہیں چھوڑیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ ہماری پہچان دنیا میں بھی حضور ہیں، آخرت میں بھی حضور۔ اپنی اس شناخت کو اگر آپ قائم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ جو مشکل دور ہے، رات انشاءاللہ کٹے گی اور سحر آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے قدموں کی خاک تک بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، ان صحابہ کرام نے بھی شناخت کی آزمائش سے گزرتے ہوئے جب ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی وہ شناختیں نہیں بنائیں جو اس دور میں تھیں، بلکہ اپنی شناخت کیا بنائی ہے؟ ہم حضور کے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی شاندار فتح ان کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ پاکستان بھی عالم اسلام میں ایک نمایاں کردار ادا کرے۔ نہ ماننے والے تو کئی باتیں نہیں مانتے، نہ ماننے والے تو اور بہت ساری باتیں ہیں جو نہیں مانتے۔ اگر کوئی اس بات کو بھی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے، نہ مانے، پر میرا یہ ایمان ہے اور انشاءاللہ رب کائنات نے چاہا تو ایسا ہی عالم اسلام میں ظاہر ہوگا۔ پاکستان وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ عالم اسلام میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس سے وہی صلاحیت چھینی جا رہی ہے۔ اس